إليه على ساق بلا قدم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمي يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہمارا آپ جمعہ کے بابرکت دن اللہ کے حضور میں سر بسجود ہونے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ مجھ گناہگار و سیاہکار کی اور آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جو عبادات، جو سجود و قیام، تلاوت قرآن اس بابرکت مہینے میں ادا ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے رمضان شریف کے جہاں بے شمار انعامات سے حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازا ہے، جہاں ایک طرف رمضان المبارک کا مقدس مہینہ روزے رمضان ہر مسلمان کے گھر پر پہنچتے خیر و برکت لے کر. رمضان خیر و برکت لے کر اس بابرکت مہینے میں آتا ہے، گھر گھر پہنچتا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ کہ جن کے گھر پر رمضان آیا، جنہوں نے رمضان شریف کو دیکھا، چاند دیکھا، رمضان شریف آیا. خوش نصیب ہیں وہ جنہوں نے اس کا استقبال کیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کا اس کی شایان شان خیر مقدم کیا. اور ظاہر بد نصیب ہیں وہ، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ جو رمضان شریف کا اس کی شایان شان استقبال نہ کر سکے، اللہ کے بھیجے ہوئے مہمان کی اس کی شایان شان خاطر و مدارات نہ کر سکے. یہ مہینہ جو ہے روزوں کا ہے،
یہ مہینہ جو ہے تلاوت قرآن کا ہے، یہ مہینہ جو ہے نزول قرآن کا ہے، یہ مہینہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ جو بہتر سے بہتر، سب سے بڑھ کر، سب سے اعلیٰ سے اعلیٰ جو انعام کسی امت کو دے سکتا تھا ماضی میں، وہ سب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ان تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ان نعمتوں کو بھی تمام کر دیے۔ پچھلی امتوں کو جو نعمتیں عطا ہوئی تھی یقیناً عطا ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ بابرکت نبی کی ذات سے امت کو بہت کچھ ملتا ہے۔ تو 1,24,000 انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے، ان کے توسط سے، ان کے وجود بامسعود سے یقیناً بے شمار رحمتیں اس امت کو عطا ہوئیں، لیکن حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ دین کو بھی ہم نے کامل کیا، اور جو نعمتیں عطا کر سکتے تھے وہ ان سب نعمتوں کو، تمام کی تمام نعمتوں کو تم کو عطا کیا۔ اب یہ صاحب نصیب ہیں جو حظ وافر، من اخذها من حظ وافر، اپنے حظ وافر یعنی اپنی قسمت کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق جس کا دل چاہے اس میں سے حصہ لے لے۔ چنانچہ دیکھیے اس سے پچھلی امتوں پر نعمتیں تمام نہیں ہوئی تھی۔ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، یعنی نعمتیں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو گئی۔ اب ہر شخص اپنی ظرف کے مطابق اس میں سے حصہ لے لے، کہ نہر بہہ رہی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مقدس مہینہ رحمتوں کو لے کر رسول اللہ کی امتوں کے دروازے پر موجود ہے، رحمتوں اور بخششوں کا سامان لے کر فرشتے اللہ کی زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، اور آخری اجتماع فرشتوں کا شب قدر میں ہوتا ہے۔ فرشتوں کو کیا ضرورت ہے زمین پر اترنے کی، وہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ لیکن سبحان اللہ، رب کی عبادت میں بھی جو فرشتے مشغول ہیں ان کو بھی اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش پر، دعاؤں پر لگایا ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید و فرقان حمید میں تقریباً یہی ملتا جلتا مضمون رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو حاملین عرش ہیں، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے زیر سایہ ہیں، تسبیح و تحلیل میں، تحمید میں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، یعنی حمد و ثنا میں، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں وہ فرشتے، لیکن ساتھ ساتھ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، اور جو زمین پر اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی عبادت میں مصروف ہے ان کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ یستغفرون لمن فی الارض یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا،
زمین پر جو ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی فرشتے استغفار کر رہے ہیں، مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فرشتے عرش پر ہیں وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زیر سایہ عرش بھی دعا کر رہے ہیں، کیا خوش نصیب ہے یہ امت۔ اور جو فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں وہ بھی رسول اللہ کی امت کے گھروں پر، ان کے دروازوں پر جا کر ان پر اللہ کی رحمتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ شب قدر میں بھی یہی ہوتا ہے، اور رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے، اور تلاوت قرآن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں تلاوت ہو رہی ہے فرشتے وہاں اتر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں مضمون جو بیان فرمایا وہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یہ کتنا بڑا لشکر ہے، ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کا جو لشکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو لشکر ہے اس کی تعداد جو ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کتنی۔ لیکن ہم تو ایک بات سے اندازہ لگاتے ہیں کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی جب تلاوت ہو تو احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تلاوت قرآن کے سننے کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ تو اللہ کا لشکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر فرشتے زمین پر قرآن پڑھا جائے تو اترتے ہیں، زمین پر روئے زمین کے کسی بھی حصے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے تو اس کو لے کر دربار میں پیش کرتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام اترتے ہیں۔ رسول اللہ کا کوئی بھی امتی کہیں بھی روئے زمین پر تلاوت قرآن میں مصروف ہو تو فرشتہ اس کے ساتھ موجود ہے، وہ لے رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لشکر اللہ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر رحمت و بخشش کے لیے مقرر فرما دیا، چاروں طرف پھیلے ہوئے، جگہ جگہ، قدم قدم پر۔ تو کتنی خوش نصیب ہے یہ امت، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کی نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کا اس پر نزول ہوتا رہتا ہے، اور نعمتیں اس امت پر اللہ نے تمام فرما دی۔ انہی میں رمضان المبارک بھی ہے، اسی میں نزول قرآن بھی ہے، اور اسی میں شب قدر بھی ہے، اور یہی تین بڑی اہم محتم بشان نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ شہر رمضان، رمضان شریف کا بابرکت اور مقدس مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا، اور اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے عبادت میں، فضیلت میں، بزرگی میں، عطیہ خداوندی میں، کسی بھی مقدس رات میں جو اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں ان میں سب سے بڑھ کر جس رات کو بزرگی عطا ہوئی وہ شب قدر ہے۔ اور یہ شب قدر روئے زمین پر کسی بھی امت کو 1,24,000 نبیوں کی امت کو نہیں دی گئی، اگر دی گئی تو صرف غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر یا رسول، اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ رب العالمین کا انعام ہوگا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں
اسلام کی تاریخ کا ایک بڑا سنہری، اسلام کی تاریخ کا بڑا عجیب و غریب، اسلام کی تاریخ کا بڑا حیرت انگیز واقعہ کہ جس میں فرشتے نازل ہوئے، اس میں بھی فرشتے نازل ہوئے۔ اب رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنگ میں مصروف ہے، جہاد میں مصروف ہے، زمین کی لڑائی ہو رہی ہے اور زمین پر لڑائی ہو رہی ہے۔ جنگ جو ہے وہ ایک طرف کافر اس لیے لڑ رہے تھے کہ ان کا اقتدار باقی رہے، دوسری طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان فوجوں کی کمان کر رہے تھے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ روئے زمین پر غالب رہے۔ فرق تھا دونوں، ایک طرف کافر لات و منات و عزا، یہ بت تھے جن کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے، لات و منات و عزا، مکہ معظمہ میں 360 بت جو کعبے میں ان مشرکین نے لگا رکھے تھے، ان بتوں میں یہی نام نمایاں تھے۔ ایک طرف مکے کے کافر بتوں کی خدائی اور بتوں کے اقتدار اور بتوں کی برتری کی جنگ لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محبوب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی عظمت و جلال اور اس اللہ رب العالمین کی حکومت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی جنگ میں مصروف تھے۔ دو گروہ تھے اور ہمیشہ یہی دو گروہ رہیں گے۔ یہ تو لوگوں نے اپنی ذاتی مقاصد اور ذاتی مفادات کے لیے کچھ گروہ بنا لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے اقتدار اور غلبے کے لیے لوگوں کو تقسیم کر دیا، اپنے اقتدار اور غلبے کے لیے زبان کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ جو ہماری زبان بولتا ہے وہ ہمارا ہے۔ لوگوں نے اپنے اقتدار کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کو، جو ہمارے علاقے کا رہنے والا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہماری نسل سے ہے وہ نسل بنا لی ہے لوگوں نے، وہ ہمارا ہے۔ اس طرح سے لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے تقسیم کر دی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے یہاں صرف دو تقسیمیں ہیں، قرآن مجید و فرقان حمید۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم، سورۃ التغابن میں کیا ہو رہا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے تقسیم کیا۔ انسانوں کو کس طرح تقسیم کریں؟ انسانوں کو پاکستانی اور ہندوستانی کے نام پر تقسیم کریں گے، انسانوں کو سندھی اور پنجابی کے نام پر یا مہاجر اور پنجابی کے نام پر تقسیم کریں گے۔ کس طرح تقسیم کریں گے؟ کہا گیا ہے مسلمان ناقابل تقسیم ہے، مسلمان ناقابل تقسیم، مسلمان ناقابل تقسیم ہے۔ کافروں کے نزدیک مسلمان کو تقسیم ہونا چاہیے، اس لیے اگر مسلمان تقسیم ہو جاتا ہے تو کفر کو قوت ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے تقسیم صرف ہماری صحیح ہے، ہم بتاتے ہیں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا تو تم میں ایک تو طبقہ ہے کافروں کا اور ایک طبقہ ہے ایمان والوں کا۔ ایمان والے ایک طرف اور اسلام والے ایک طرف، ایمان اور اسلام، بس یہی تقسیم ہے۔
فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اور باقی تعارف کے لیے کہ کون سے قبیلے کا ہے، کس جگہ کا رہنے والا ہے، وہ الگ بات ہے. پاکستان کا رہنے والا مسلمان، ہندوستان کا رہنے والا مسلمان، عرب شریف کا رہنے والا مسلمان، افریقہ کا رہنے والا مسلمان، وہ بات اپنی جگہ پر ہے. وہ بات اور وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں صرف مسلمان ایک قوم ہے اور کافر ایک قوم ہے. چنانچہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا، قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج کے دن مجرم کافر الگ ہو جائیں. تو قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن بھی تفریق یہی ہوگی، مجرم کافر الگ ہو جاؤ، مسلمان الگ ہو جاؤ. یہاں بھی فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، بس مسلمان ایک قوم، کافر ایک قوم. قیامت کے دن بھی یہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. متقی ایمان والوں کا، مسلمانوں کا گروہ ایک طرف ہوگا قیامت کے دن، اور بے ایمانوں کا، کافروں کا، مجرموں کا، مشرکوں کا گروہ الگ ہوگا. بدر کے میدان میں یہی معرکہ تھا، کفر اور اسلام کا معرکہ تھا. بدر کے میدان میں بتانا یہ تھا کہ رشتہ جو ہے وہ زمین کا رشتہ نہیں ہوتا. اسلام میں زمین کے رشتے کا کوئی اعتبار نہیں، فلاں کس جگہ کا رہنے والا ہے، کون سے ملک کا رہنے والا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں. بس مسلمان ہے تو اس سے آپ کا رشتہ ہے، دین کا رشتہ، ایمان کا رشتہ. بدر کے میدان میں اس کا امتحان تھا کہ بدر کے میدان میں بھائی کے مقابلے پر کھڑا ہوا تھا. خون کا رشتہ تو موجود تھا. ایک بھائی وہ تھا جو ابو جہل کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ تھا. ایک بھائی وہ تھا کہ جو حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حاضر تھا. باپ ایک طرف اور بیٹا دوسری طرف. باپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بیٹا ابو جہل کے ساتھ تھا. کفر اور اسلام کے اس مارکے میں، بدر میں سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ایمان عزیز ہے اور کس کو اپنے رشتہ دار عزیز ہیں. آؤ بھائی میدان میں آ کر امتحان دو. چنانچہ یہ آواز نہیں آ رہی، مؤذن صاحب شکایت کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ مکے کے کافر
انہوں نے مکہ معظمہ میں جب تم لوگ تھے ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا، اور اب مدینہ منورہ میں ہم لوگ آ گئے ہیں، تم سب لوگ آ گئے ہو، تم میں سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے آ گئے، سب کچھ چھوڑ آئے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی دشمنی سے باز نہیں آتے۔ تو صحابہ مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ مکے کے کافر جو ہیں پوری تیاری کر رہے ہیں، اور ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ وہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تیاری کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم ان کا تعاقب کریں اور مدینہ منورہ سے آگے بڑھ کر ان کو روک دیں۔ بہرحال لڑائی کا اور جنگ کا مرحلہ درپیش ہے۔ مکے کے کافر اپنی قوت کو مجتمع کر چکے، انہوں نے بہت بڑا تجارتی قافلہ بھیجا تھا، اور وہ تجارتی قافلہ نفع کے ساتھ واپس آ رہا ہے، اور اس پورے سرمائے سے وہ ہمارے خلاف جنگ لڑیں گے۔ تو ان کے پاس ہتھیار ہیں، ان کے پاس تیاری ہے، اب تم بتاؤ گے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کافروں سے مقابلے کے لیے تم کیا رائے دیتے ہو؟ اور ظاہر ہے جن صحابہ سے مشورہ ہو رہا تھا ان صحابہ میں بہت سے صحابہ وہ تھے کہ جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے سگے بھائی، کسی کے باپ، کسی کے تائے، کسی کے چچا، خالو، رشتہ دار، پھوپھیاں، بہنیں، بہنوئی مکہ معظمہ میں ہیں، اب ان سے لڑائی کا مشورہ ہو رہا ہے۔ تو حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو بڑا نازک مرحلہ ہے یہ، اللہ کے محبوب دریافت فرما رہے ہیں۔ تو بہت سے صحابہ یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ لڑائی جھگڑے اور جنگ اور قتال اور جہاد یہ سب ہمارا کام نہیں ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، بس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، آپ کے زیر سایہ ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ختم شریف پڑھ رہے ہیں۔ کسی صحابی نے یہ جواب نہیں دیا، اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اوراد و وظائف میں مشغول ہیں، عبادت خداوندی میں مشغول ہیں، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، بس اسی کام پر ہمیں لگا رہنے دیجیے، یہ بھی نہیں عرض کیا۔ انصار مدینہ منورہ کا بڑا معزز قبیلہ یا اوس و خزرج جو ہیں یا قبائل جو پہلے سے وہاں تھے یہ مسلمان ہو گئے، اور یہ انصار کہلائے، انصار مدینہ، جنہوں نے مکہ معظمہ سے آنے والوں کی سرپرستی کی، جنہوں نے اسلام کی بھی سرپرستی کی۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو کو سن کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ کھڑے ہوئے۔ میں اس وقت اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا، اس لیے کہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں مختصر جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا
اس کے نتیجے میں آپ کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حکم دیجیے۔ آپ حکم دیجیے، حکم فرمائیے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سے آپ سے نہیں کہیں گے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا جب جنگ کا وقت آیا تو من و سلوہ کھانے والے اور خدا کی دی ہوئی غذا پر پلنے والے ان لوگوں نے کہا کہ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، تم موسیٰ اپنے خدا کے ساتھ مل کر لڑو، وہ بستیاں جب خالی ہو جائیں گی تو ہم جا کے قبضہ کر لیں گے، آپ جاؤ لڑو، ہم نہیں جاتے۔ تو جہاد کو، اس کے مفہوم کو لوگوں نے بدل بھی دیا اور جہاد چھوڑ بھی دیا۔ اور جہاد اس لیے چھوڑ دیا کہ قوم بزدل ہو گئی۔ بزدل اس لیے ہو گئی کہ دنیا سے محبت پیدا ہو گئی۔ اس لیے حدیث شریف میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب تک جہاد کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت کے دروازے ان پر کھولتا رہے گا، اور مسلمان جب جہاد چھوڑ دیں گے تو ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو جائے گی۔ یہی صورتحال تقریباً ہے۔ تو جہاد کیوں چھوڑ دیں گے؟ مال کی محبت، اولاد کی محبت، دنیا کی محبت میں موت سے ڈرنے لگے۔ وہ صحابی اور وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم میں سے نہیں ہیں، کیا ہم آپ سے یہ کہہ دیں کہ آپ جائیے اور آپ کا خدا لڑ لیں، مکے کے کافروں سے آپ لڑ لیجئے؟ ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ آپ حکم دیجئے تو آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلے جائیں گے، اپنے بیوی اور بچوں کو قربان کر دیں گے، اور اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں گے تو آپ کے حکم پر سمندر میں کود پڑیں گے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جواب تھا۔ کیا ایمان تھا! انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، وہ کوئی بہانہ نہیں بنایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ایمان کی روشنی میں جواب دیا۔ سید الانصار تھے، ان سے بھی حضور نے فرمایا، اور یہ گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا تیاری کرو بھائی، تیاری کرو۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ تھا، 17 رمضان المبارک تھی، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، کسی کے جس کے پاس جو کچھ بھی ہے چلو، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، چاہے ہلکے ہو یا پھلکے ہو یا بھاری بھرکم، انفروا خفافا وثقالا۔ رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حکم ہے کہ جب جہاد کا حکم ہو تو انفروا خفافا وثقالا،
جب جہاد کا حکم ہو تو ہلکے پھلکے بھاری بھرکم مختلف قسم کے کام، مختلف قسم کی ذمہ داریاں، یہ سارے بوجھ ختم کر کے اللہ کے رسول کے فرمان پر دوڑ جاؤ، اب جہاد کرو۔ اور جو لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، جو دیکھیے ان کا کیا مقام ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد آ گئی، بخاری شریف کی حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے حضرت حنظلہ، یہ واقعہ احد کا ہے، تو مثال کے طور پر دے رہا تھا کہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، نوجوان ہے، شادی ہوئی، اسی درمیان میں مکے کے کافروں نے احد پر محاصرہ کیا ہوا تھا اور احد میں لڑائی شروع ہوئی۔ ان کی شادی کی تاریخ پہلے سے مقرر تھی، شام کو ان کا نکاح ہوا، رات کو ان کی رخصتی ہوئی۔ ادھر مدینہ منورہ میں یہ خبر رات کو گرم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ مجھے یہ خبر مدینہ منورہ میں پھیل گئی تو نوجوان صحابی حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے حجلہ عروسی میں اپنی بیوی صاحبہ کے کمرے میں اسی رات کو رخصت ہو گیا ہے۔ ان کے مکان میں بھی وہ آواز پہنچی جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، تو اپنی بیوی کے کمرے سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ اب زندگی بیکار ہے، اب وقت جہاد ہے، روانہ ہو گئے۔ بیوی نے کہا جاؤ رخصت کرتی ہوں، اور بوڑھی اور ضعیف ماں نے بھی پیشانی چوم کر کہا جاؤ بیٹا رخصت کرتی ہوں، قربان ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ، جاؤ۔ تم جیسے اللہ تبارک و تعالی 1000 بیٹے دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان ہو جاتا، قربان ہو جاؤ۔ حضرت حنظلہ جاتے ہی میدان احد میں کود پڑے کافروں پر اور شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلاع ملی تھی ہم کو کہ حنظلہ بھی آ گئے ہیں مدینے سے، تلاش کرو ان کی نعش کہاں ہے۔ تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نعش تو نہیں مل رہی، کہا انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا دیکھو، تو حضرت حنظلہ کی نعش وہاں موجود تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا، خون بھی بہہ رہا تھا، پانی بھی ٹپک رہا تھا۔ ارشاد فرمایا یہ ایسے ہی غسل کیے بغیر چلے آئے تھے، ملائکہ ان کو غسل دے رہے تھے، غسیل ملائکہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، محدثین نے آپ کا نام یہی بیان فرمایا، غسیل ملائکہ۔ حضور نے بھی فرمایا غسیل ملائکہ، صحابہ نے فرمایا غسیل ملائکہ، وہ صحابی کے جن کو فرشتوں نے غسل دیا، غسیل ملائکہ۔ تو بیوی کی، بچوں کی، گھر کی، قبیلے کی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر قربان ہونے کے لیے یاد فرمایا، رسول اللہ کے دیوانے باہر نکل آتے تھے، اپنے مال کی اور جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ قافلہ، جس کے ہاتھ میں جو لگا وہ لے لیا، لکڑی تھی لکڑی لے لی، پتھر تھے پتھر لے لیے، جس کے پاس جو تھا وہ لے لیا، ٹوٹے ہوئے نیزے تھے وہ لے لیے، ٹوٹی ہوئی تلوار تھی وہ لے کے چلو، جو بھی ملتا گیا لے کر روانہ ہو گئے۔ 313 مجاہدین کا لشکر
اللہ کے محبوب کی قیادت اور سیادت میں بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا۔ بدر مدینہ منورہ شریف سے تقریباً 120 کلومیٹر، 120-125 کے قریب۔ بدر وادی ہے، گھاٹی ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، درمیان میں ایک سرسبز چھوٹا سا یہ ٹکڑا ہے، وادی بدر اس کو کہتے ہیں۔ وہ وادی بدر، وہاں آ کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈال دیا۔ کافروں کا لشکر جو تھا اس نے بھی پڑاؤ ڈال دیا آنے کے بعد۔ اب مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں۔ اس لشکر میں جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، بہت سے صحابہ وہ تھے کہ وہ خود ادھر ہیں اور باپ ادھر ہے، ابو جہل کے ساتھ۔ وہ لشکر جو تھا کافروں کا، وہ ابو جہل تھا اس میں۔ یہ لشکر جو تھا اس کی قیادت حضور فرما رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لشکر جو تھا، یہ لشکر جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قیادت فرما رہے تھے، اس میں ابو بکر تھے، اور وہ لشکر جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے۔ بیٹا ابو جہل کے ساتھ میں ہے، باپ رسول اللہ کے ساتھ میں ہے، اور ایک دوسرے کے مقابل تلواریں چل رہی ہیں۔ کافروں کا لشکر بڑا تیار تھا۔ اس کی تفصیلات تو کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے، مختلف شعراء نے، مختلف علماء نے، محدثین نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا، اور علماء اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مختصر سا اس میں یہ واقعہ عرض کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی اور 1000 کافر تھے۔ کافر جو ہیں وہ ہتھیاروں سے لدے پھندے تھے۔ اس زمانے کے ہتھیار جو تھے وہ یہ تھے کہ جسم پر لوہے کی زریں چڑھا لیتے تھے، لوہے کی، تاکہ تلوار کی کاٹ جو ہے اس کا فوری طور پر اثر نہ ہو۔ لوہے کا خول چڑھا لیتے تھے، بس صرف آنکھیں نظر آتی تھی تاکہ سر پر تلوار نہ لگ سکے، جسم کا یہ حصہ اوپر کا محفوظ رہے، اور گھوڑے پر سوار تھے۔ مسلمانوں کا لشکر بڑی بے بسی میں تھا، چند اونٹ تھے، چند گھوڑے تھے، اور 313 صحابہ میں سے 313 کے پاس تلواریں نہیں تھی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے، چند نیزے تھے، چند تلواریں تھیں، اور باقی کسی کی ٹوٹی ہوئی تھی، لکڑی کی بھی تلوار سے کام ہو رہا تھا وہاں۔ اب لکڑی کی تلوار، 1000 کافروں کا لشکر، اور ہر لشکری کے پاس، کافروں کے ہر لشکری کے پاس سواری موجود تھی، تلواریں موجود تھی، اسپیئر زائد تلواریں موجود تھی، تاکہ اگر کسی کی ٹوٹ جائے تو دوسری دے دی جائے۔ نیزہ بردار، نیزے، تیر، یہ سب کچھ ان کے پاس موجود تھے۔ مکمل لشکر 1000، اور دوسری طرف بالکل بے ہتھیار، ایمان کی قوت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ لڑنے والا لشکر۔ لیکن مجاہدین میدان میں اتر گئے۔ ساری رات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میں سر بسجود رہے، عاجزی سے گڑ گڑاتے رہے، عاجزی سے روتے رہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش، جیسے جھوپڑی جیسی ہوتی ہے، عریش مبارک، وہ تیار کر دی گئی تھی، اور ساری رات اس عریش مبارک کے باہر ابو بکر صدیق رات بھر کھڑے رہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے ارد گرد، اس عریش مبارک کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے،
اور اندر اس سے پہلے حضور نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کو فرمایا تھا آرام کرو، صبح فجر میں حکم ملے گا، اور خود ساری رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس عریش مبارک میں سے آواز آ رہی تھی اور حضور اس طرح سے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اس طرح بلک کر رو رہے تھے جیسے بچہ روتا ہے، دودھ کی تڑپ میں جیسے بچہ روتا ہے، دودھ کی طلب میں جیسے بچہ روتا ہے، ایسے حضور رو رہے تھے اور رب سے عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ ان هذه عصابۃ، یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اگر یہ گروہ ختم ہو گیا، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ مدد فرما، اے اللہ فتح و نصرت عطا فرما۔ صبح کی اذان شروع ہوئی، نماز ہوئی،